بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه الله القرآن ثم علم أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 6 بچوں نے یہاں پر قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اللہ ان بچوں کو اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں مولانا محمد صاحب کو اور ان بچوں کے والدین کو اور آپ سب کو قرآن کریم کی تعلیم کا، قرآن کریم کے یاد کرنے کا، قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس حفاظت کا اسباب کی دنیا میں یہ راستہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی توفیق سے اس کلام کو یاد کرتے ہیں جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دیں اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر چیز کسی کو ملی ہے۔ ایک آدمی کو قرآن ملا اور ایک آدمی کو مکان ملا، ایک آدمی کو قرآن ملا، ایک آدمی کو پیسہ ملا، ایک آدمی کو قرآن ملا، ایک آدمی کو دنیا کا کوئی بڑا سا عہدہ ملا۔ قرآن والے نے یہ سمجھا کہ اسے جو چیز ملی ہے وہ زیادہ بڑی ہے۔ اگر یہ سمجھا تو اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ قرآن ملنے کے بعد یہ یقین رکھنا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی نعمتیں دیتے ہیں ان میں کوئی نعمت قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اور خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کی برکتیں بے شمار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کام آنے والی چیز ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب ایک ارادہ تو یہ کر لیں کہ قرآن کے سلسلے میں ہماری زندگی میں اب تک جو کوتاہی، بلکہ کہنا چاہیے مجرمانہ غفلت چل رہی ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ وہ کیا غفلت ہے معلوم ہے نا آپ کو؟
غفلت یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا اگر آپ حساب لگائیں تب تو بہت ہی خطرناک نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں، یہ مسلمان جو مسجد میں بیٹھے ہیں، بیان سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ان میں بھی اگر حساب لگاؤ گے تو آدھے سے زیادہ وہ ملیں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اگر حساب لگاؤ گے تو تعداد بہت زیادہ، تناسب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے کام بنانے کے لیے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا کلام بھیجا تھا، تو تم نے اس کو یاد کیا اور پڑھا اور اس پہ عمل کیا اور اس کو سمجھا؟ آپ کہیں جی وہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا۔ کام چل جائے گا اس جواب سے؟ یہ جواب اور زیادہ آپ کو مجرم بنائے گا، اور یہ سوال وہاں ہوگا، اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے سلسلے میں یہ جو کوتاہی اور غفلت چل رہی ہے کہ جس کا موقع لگا پڑھ لیا اور جس کا نہیں لگا نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سارے بچوں کی روزی روٹی کی بھی تو فکر کرتے ہیں آپ، جن کا موقع پڑھانے کا ہے اسکول کالج میں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جن کا موقع نہیں ہے تو کچھ کام سکھاتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بچوں کو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچانے کا بھی تو کچھ انتظام کرنا چاہیے نا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم سب ایک ارادہ تو یہ کر لیں، ایک عہد یہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے تمام لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہر جگہ جہاں بھی ہم جمع ہوں، جہاں بھی ہم مسلمان کچھ بیٹھیں، جہاں بھی ہم باتیں کریں، تو ہماری ہماری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حالات سے مراد وہ نہیں ہے جو دنیا والوں کی طرف سے ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے یا دشمنان اسلام کی طرف سے یا فلاں اور فلاں پارٹی کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ خیال نہیں بلکہ یہ رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو ہمارے اپنے ذاتی حالات سے جوڑ کر دیکھا جائے، ہمارے اعمال سے جوڑ کے دیکھا جائے، تو بتاؤ ایمانداری سے بہت کم نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال جو ہیں اگر ان کا نتیجہ ملنے لگے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح بات یہ ہے جو قرآن ہی میں اللہ نے بتا دی ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ اگر زمین میں لوگوں سے مواخذہ کرنے لگیں، یعنی فوری پکڑ کرنے لگیں ان کے اعمال پر، تو زمین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں۔ تو اس لیے وہ مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتے، اور دنیا کی فکر میں بھی عجیب و غریب قسم کی خواہشات کے ہم شکار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور ہمارے ساتھ خواہشات بھی رکھی ہیں، ضروریات بھی رکھی ہیں، اور خواہشات پوری کرنے کے کچھ جائز راستے بھی رکھے ہیں، ضروریات پوری کرنے کے کچھ جائز راستے بھی رکھے ہیں۔ تو کیا مشکل ہے اگر ہم ان جائز راستوں سے اپنی ضروریات و خواہشات پوری کریں اور ناجائز راستوں کی طرف نہ جائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، آپ سوچ کر مجھے جواب دیں کہ ہم میں کتنے آدمی ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کاروبار کا راستہ ہے جس میں آمدنی اچھی ہو سکتی ہے مگر وہ جائز نہیں ہے، کتنے لوگ چھوڑتے ہیں اس کو؟ اگر کوئی عالم مسئلہ بتا دیں کہ تم جو کاروبار کرنے جا رہے ہو یہ جائز نہیں ہے شرعاً، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑیں گے جبکہ ان کو یقین ہے کہ آمدنی اچھی ہوگی؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی ٹرین میں جا رہا ہے،
اور جہاں جا رہا ہے، جس جگہ جانا ہے اس کو، وہاں اسے 10 سال یا 20 سال رہنا ہے، لیکن ٹرین میں جو چند گھنٹے کا سفر ہے اس میں ذرا آرام دہ سیٹ لینے کے لیے وہ وہاں جہاں رہنا ہے وہاں کا کمرہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں تو دیکھی جائے گی، یہاں دے دو صحیح سے سیٹ۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ سب سے بڑا بیوقوف وہی ہوگا نا کہ بھئی چند گھنٹے کے آرام کے لیے وہ 20 سال کا جو کمرہ تھا وہ چھوڑ دیا جہاں اس میں رہنے کی ضرورت تھی۔ اور یہ 20 سال اور چند گھنٹے کی مثال یہ بہت چھوٹی مثال ہے دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ آخرت کا نقصان گوارا کر لیتے ہیں دنیا کے ذرا سے فائدے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، جو لوگ حلال کھاتے ہیں، آپ کے معاشرے میں گنے چنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ صرف حلال کھانا ہے، کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ وہ بھوکے نہیں مرتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو جو برکتیں ملتی ہیں ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کیا بچوں کی طرف سے پریشان نہیں ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے بری صحبتوں میں پڑ رہے ہیں؟ کیا کبھی سوچتے ہیں اس بات پر کہ وہ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب وہ بالغ ہوئے تھے اس کے بیچ کا جو زمانہ ہے بچپن والا، اس میں تو وہ بہت اچھے تھے، وہ بڑے ہو کے کیوں بگڑ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو صحیح غذا نہیں کھلائی، آپ نے ان کو حلال مال نہیں کھلایا، تو خراب پیسہ کھلانے کا تو نتیجہ خراب ہی نکلے گا، جیسا کھائے گا آدمی ویسا ہی نکلے گا نا۔ ایک مثال ہے یہ کہ مسلمانوں کا جو حال ہے اس وقت وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ غور کر لیں، آپس کے معاملات پہ غور کر لیں، آپس کے معاملات میں یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایک آدمی سے معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی ہماری مرضی پوری ہو رہی ہے، ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے، اس وقت تک تو وہ آدمی ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا غیر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور جس دن ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو چاہے وہ سگا بھائی ہے وہ ہمارا نہیں رہا، لڑائی ہو گئی، اور اب اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کیا مسلمانوں ہی کے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے ہی بھائی اپنے بھائی کے خلاف مخبری کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ہماری مخبری کرنے کون آتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، اس میں کوئی غیر مسلم آ کے مخبری کر سکتا ہے؟ تم ہی کرتے ہو ایک دوسرے کی، اور پھر کہتے ہو کہ ہم پٹ رہے ہیں، یعنی پٹنے کو دعوت تو خود دے رہے ہو نا۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ شرم کرنے کی بات ہے، ڈھوب مارنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، اور وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کو اصل سمجھ رکھا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو پولیس سے 2 پیسے لینے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ریٹ کیا ہے، کس چیز کی مخبری کے کتنے روپے ملتے ہیں۔ جب احتجاج چل رہے تھے سی اے کے سلسلے میں، اور اس کے بعد کے حالات میں، کورونا کے حالات میں بھی، تو مخبروں نے خوب کمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قانون کے خلاف کرے تو آپ اس کی تائید کریں، لیکن کیا ساری خبریں سچی دی ہیں مخبروں نے؟ کیا جھوٹ نہیں بولا ہے؟ سوال یہ ہے، تم اپنے بھائی کے خلاف جھوٹ بول کر پیٹ بھرو، 2 گناہ ایک ساتھ، مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا اور جھوٹ بولنا ساتھ میں، اور پھر تم یہ امید کرو کہ تمہیں عزت ملے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے، مجھے بتائیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصان مسلمان نہیں کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے، ملت کے، دین کے نقصان۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں 34 استاد پڑھاتے تھے، آپس میں اختلاف ہوا کورونا کے زمانے میں اور وہ مدرسہ بند ہے،
34 کے 34 آدمی وہاں سے چلے گئے پڑھانے والے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جرم کہ 34 آدمیوں کا عملہ جہاں پڑھا رہا تھا وہ اتنا بڑا مدرسہ بند ہوا، کیوں ہوا؟ یہ جرم کس کے سر ہے؟ وہ جو آپس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، کیا اختلاف ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اناہی کا تو اختلاف ہوگا، بڑائی کا تو اختلاف ہوگا، اور کیا ہوگا کہ میں بنوں یا تم بنو؟ اتنا بڑا نقصان۔ اور وہ مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں، جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کا حال ہے یہ۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ اللہ کی مدد خامخواہ بھاگی نہیں پھرتی کہیں، اللہ کی مدد اللہ کے اچھے بندوں کے پاس آیا کرتی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سے دور کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ مرض کیا ہے؟ مرض کو سمجھ لو، اصل بیماری دلوں کی بیماری ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے۔ ایمان دلوں کے اندر بہت دبا ہوا ہے، دنیا کی ضرورتیں اور خواہشات اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اور اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک نور حاصل ہو، وہ ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وہاں پوری بات لفظوں میں نہیں بیان کی گئی، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس نور سے محروم ہیں اور ان کے دل سخت ہیں، ایسے لوگوں کی طرح یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں جو یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیں اسلام کے لیے، اس پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب نور ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر وسعت اور گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ اب کے بھی اتنی بات کھل کر نہیں آئی، تو مزید ایک سوال کیا، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں سینہ کھل جاتا ہے، دل کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے ہم اس کو پہچان لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزول، یہ 3 علامتیں ہیں۔ یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس سے طبیعت کا الگ ہونا، اچاٹ ہونا، بیزار ہونا، مقصد ہے دلچسپی نہ ہونا، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ ہونا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ یہ جو پہلا ٹکڑا حضور نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، آپ ذرا غور کریں اس پر، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کیا اس کے دھوکے قدم قدم پہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی نے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا اور جب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا وہ تو دنیا سے چلا گیا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا ایسا کہ ایک آدمی نے شادی کی تیاری کی اور اس کے بعد شادی کا نمبر آیا اور اس کا انتقال ہو گیا؟ شادی کر کے لے آیا اور راستے میں حادثہ ہو گیا، خبریں آتی رہتی ہیں نا، بارات کی بس الٹ گئی، دولہا دلہن بھی ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں بجنور میں ایک جگہ ہوا تھا کہ دولہا کپڑے بدلنے کے لیے نہانے گیا، بارات تیار ہے، غسل خانے میں گیزر تھا، اس سے بجلی نے پکڑا اور وہ مر گیا۔ تو قدم قدم پر ہمیں یہ تجربے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ۔ پھر یہ کہ دنیا والے کتنا دھوکہ دیتے ہیں انسان کو، یہ اس اعتبار سے بھی دھوکے کی جگہ ہے۔ پھر یہ کہ شیطان انسان کو کتنا دھوکہ دیتا ہے، اس اعتبار سے بھی دھوکے کی جگہ ہے۔ تو ایسی دھوکے کی جگہ سے کم دلچسپی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا کوئی کام نہ کرو، دنیا کی ضرورتوں کے سارے کام کرنے ہیں۔ ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حلال آمدنی کے لیے کوئی آدمی محنت کرتا ہے، روزگار کے لیے محنت کرتا ہے، اور دنیا کی جائز ضرورتیں اور جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے جائز راستوں سے کوشش کرتا ہے، اس میں وقت لگاتا ہے، تو اس میں آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو سکھایا ہے
کہ کسی سے مانگو نہیں بلکہ خود کماؤ اپنی ضرورتوں کے لیے، خود کماؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے، انبیاء علیہ السلام نے تجارتیں کی ہیں، صحابہ نے کھیتی کی ہے، تجارت کی ہے اور طرح طرح کے کام کیے۔ بھائی مدینے میں رہنے والے جتنے حضرات تھے، وہ جو ایمان والے حضرات تھے وہ سارے صحابہ ہی تھے، اور ان میں کوئی کسی چیز کی دکان کرتا تھا، کوئی کسی چیز کی دکان کرتا تھا، کوئی کھیتی کرتا تھا، کوئی مستری تھا، کوئی کچھ اور تھا، یہ سب ہوتا تھا نا۔ تو اپنے روزگار کے لیے محنت کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، شریعت نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اور مکان کے لیے مناسب انداز میں زینت اور اس کی صفائی اور پختگی اس کے لیے کام کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جائز ضروریات اور جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے جو کچھ محنت کی جائے وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آدمی کی نظر میں دنیا جہاں ہونی چاہیے وہیں رہے، اور آخرت جہاں ہونی چاہیے وہیں رہے۔ جہاں جلدی سے جلدی جانا ہے اور پھر جانے کے بعد واپس نہیں آنا، ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے، کوئی ہے ہم میں سے جو یہ بتا سکے کہ آج شام تک وہ زندہ رہے گا؟ اذان تک ہی کوئی دعویٰ کر دے کہ میں زندہ رہوں گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا بھی۔ تو جب اتنا خطرہ ہر وقت سامنے ہے تو کم سے کم اس کی اتنی فکر تو ہو کہ آدمی کوشش کرے وہاں کا نقصان نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے غلطی تو کم سے کم توبہ کرنے کی تو عادت ہو آدمی کو، اللہ سے ڈرنے کا تو مزاج ہو۔ آدمی ماں باپ کی کبھی کبھی نافرمانی کرتا ہے، جب تک وہ چھوٹا ہو تو اسے ڈر لگتا ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ نے کوئی بات کہی تھی کہ یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں کر سکا تو سوچتا ہے کہ ابا دیکھ نہ لیں، باز پرس کریں گے، پوچھیں گے کام کیا ہے نہیں۔ کسی کام کے کرنے سے منع کیا تھا اور وہ غلطی سے کر بیٹھا تو ڈرتا ہے کہ مجھ سے باز پرس ہوگی، پٹائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈر جو والدین کا ایک زمانے میں آدمی پر ہوتا ہے، کم سے کم اتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا ہی ہو آدمی کے مزاج میں، اسے یہ خیال ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو، کہیں آخرت میں مجھ سے سوال نہ ہو، لہٰذا میں توبہ کر لوں، لہٰذا میں ٹھیک بن جاؤں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، آئندہ غلطی نہ کرنے کا عہد کر لوں۔ یہ سب کچھ ہونا چاہیے نا، ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ ایمان جب دلوں میں داخل ہوتا ہے تو حضور نے بتایا کہ 3 علامتیں ہیں اس کی، کہ یہ جو دھوکے کا گھر، آپ ادھر بیٹھ جائیں آگے، یہ جو دھوکے کا گھر ہے اس سے طبیعت کا اچاٹ ہونا، دور ہونا، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کی طرف توجہ ہونا، یعنی دلچسپی ہونا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ ظاہر بات ہے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری جو ہے وہ کب ہوگی؟ مرنے سے پہلے ہی ہوگی نا۔ اور مرنے کا پروگرام کب ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوچو اس بات کو، میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یاد رہے گی یہ بات یاد رہے۔ تو موت کے سلسلے میں جب اتنا مسئلہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کب آ جائے گی، اور یہ پکی بات ہے کہ جو تیاری ہے وہ موت سے پہلے کرنی پڑے گی، زندگی میں کرنی پڑے گی، تو یہ فکر اپنے اندر پیدا کرے نا۔ اب یہ نظمیں پڑھی جا رہی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت ایسا کرتی ہے، اور حضرت مولانا اکرم صاحب نے تو علماء کی فضیلت پر بیان کیا۔ میں نے پہلے ہی ولی ان سے محمد سے پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا کچھ، تو انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں، علماء کی فضیلت بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم جیسوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو خود اس مرحلے میں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اور فکر بس اتنا تھوڑا سا فرق ہوا ہے کہ تھوڑی سی فکر معمولی سی پیدا ہو گئی ہے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ تعلق قائم کریں اللہ والے علماء سے، ان لوگوں سے جن کی زندگی میں تقویٰ ہے، جن کا ظاہر و باطن یکساں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان سے بنائیں نا اپنا تعلق۔ آپ کی زندگی کے صبح سے شام تک کے کاموں میں یہ خانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں، روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں وہ صبح سے شام تک، اس کے بعد آخرت کی فکر کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ معاف کرنا میں ایسے ہی بول رہا ہوں بے تکلف۔ بچوں کی تربیت کی بات میرے ذہن میں تھی کہ لاؤں گا، جب زبان پر آ گئی تو اسی کو کہہ کر بات ختم کروں کہ بچوں کے سلسلے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو غفلت ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنی ہے؟ وہ اتنی ہے کہ ہم میں سے کسی کے گھر کا بچہ مسجد میں آ جائے
کیا مجال ہے کہ خاموش کھڑا رہے یا خاموش بیٹھ جائے؟ ہم نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھتے ہیں. اور معاف فرمانا، بچوں کو تو تب بتا دے جب خود کو پتہ ہوتا. میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، یہیں والوں کو کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی وہ نظم پوری ہونے کے بعد آگے بیٹھنے کا، آگے آنے کا مسئلہ تھا نا. کتنے لوگ تھے جو زور زور سے بول رہے تھے. میں دیکھ بھی رہا تھا. میں کبھی کبھی یہ بھی گستاخی کر لیتا ہوں کہ پکڑ ہی لیتا ہوں اس آدمی کو جو زیادہ زور سے بول رہا ہو. معلوم ہے آپ کو مسجد میں آواز بلند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک حدیث میں 15 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے امت پر مصیبتیں اتریں گی. حل بحل بلا، باقاعدہ اتریں گی مصیبتیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجد میں آوازیں بلند ہوں. بتاؤ آپ کو عادت ہے یا نہیں بے تکلف مسجد میں زور سے بولنے کی؟ کیا ارادہ ہے؟ مصیبتیں نازل کرانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے یا رکوانا ہے؟ تو آج سے سب یہ توبہ کر لیں کہ مسجد میں آواز نہ بلند ہو. یہ میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے مسجد، یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی کی کیفیت بدلنی چاہیے. اسے پتہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں. یہ مشورے کی آپ کے ذاتی مشوروں کی جگہ نہیں ہے. زور سے بلا رہے ہیں دوسرے آدمی کو، کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے، امام کی سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے اور پیچھے کی آوازیں بند نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا ایسا آپ کے یہاں؟ کیا گنجائش ہے؟ اللہ کو راضی کرنے آتے ہو، ناراض کرنے آتے ہو مسجد میں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ خود ہی پتہ نہیں تو بچوں کو کیا سکھائیں گے. بچوں کے سلسلے میں غفلت کا یہ عالم ہے. میں نے بہت سی جگہ یہ سوال کیا رات کے وقت بیان کرتے ہوئے، عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے 11 بجے. میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں دینی بیان سن رہے ہیں. مجھے میرا ایک سوال ہے. اس وقت رات کے 10 بجے ہیں یا 11 بجے ہیں، آپ میں سے جس کے گھر میں بھی، جس کا بھی بیٹا 15 سال سے 25 سال لگ بھگ یعنی بالغ لڑکا ہے اور شادی ابھی ہوئی نہیں، وہ لڑکا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے بتا دو گے؟ تو اکثر لوگ سر ہلاتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے. آپ مجھے بتائیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ باپ تو گھر میں بیٹھا ہے اور بیٹا گھوم رہا ہے. باپ کو اس دن کچھ خیال آتا ہے جس دن بیٹا رات کو 12 بجے یا 1 بجے جھومتا ہوا آتا ہے نشے میں، یا وہ سکتے میں پیسے ہار کے آتا ہے اور ماں سے پیسے مانگتا ہے. اس دن ابا جان کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا بگڑ گیا. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ خود نہیں بگڑا، آپ نے آہستہ آہستہ اس کو بگاڑا. وہ ٹھیک تھا لیکن آپ نے اس کی طرف سے غفلت کی، اس لیے وہ بگڑا ہے. باپ نے اگر بچے کو اپنی قیمتی چیز سمجھا ہوتا تو ہر وقت اسے نظر میں رکھتا. پیسے کو تو ہر وقت نظر میں رکھتے ہو، کہ اولاد کی قیمت پیسے کے برابر بھی نہیں ہے. اولاد پہ ہر وقت نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی اولاد ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں. ایک قرآن کے سلسلے میں یاد کر لیں، ویسے کوئی تقریر وقریر ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہی توفیق دے. قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے سب کو، ایک بات تو یہ ہے. اور ایک یہ مزاج بدلو کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آخرت کے بڑے بڑے نقصان کر دو. اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ذرا سے مفاد کے لیے نقصان پہنچا دو. یہ بے ایمانی کی بات ہے، یہ ایمان کے بہت زیادہ کمزور رہنے کی علامت ہے. بدل دو اس کو، اور ایک بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، اور ان سب کاموں کے لیے علماء اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ حالات بدلیں گے. ہم اپنے آپ کو بدلیں تو دنیا کے حالات خود بخود اس کے ساتھ بدل جائیں گے. اس لیے کہ سب حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو تو معاملات سب صحیح ہو جائیں گے. ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا محمد صاحب کو. بہت دنوں سے ان کا حکم تھا آنے کا، اور بچوں پر یہاں انہوں نے محنت کی ہے، بتاتے رہے مجھے. اس سے تعلق ہے کئی سال سے ان کا. خوشی ہوئی یہاں کر. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے اور قبولیت عطا فرمائے، مقبول فرمائے ان کے کاموں کو. اور جو بھی علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں اللہ سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں. یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی کلمات پڑھوا دو. ہمارا معمول، ہم لوگ بیان کے بعد توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میں آپ بھی کر لیں. اور عام طور پر
ہمارے سلسلے میں بیعت کے لیے بھی یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو کسی کی بیعت کی نیت ہو تو وہ بھی بیعت بھی ہو سکتے ہیں انہی کلمات میں، لیکن سارے لوگ توبہ کی نیت سے تو ضرور پڑھ لیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اور رسمی توبہ نہیں بلکہ ارادہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے حالات بدلنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اصلح لنا شؤوننا کلها اللہم اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم انا نسألک من فجاءة الخیر ونعوذ بک من فجاءة الشر۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من کل شر۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر ونسألک عزیمة الرشد ونسألک الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ اللہم انا نسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ سبحان خالق النور۔ اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وعلی آخرتنا بالتقوی۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اس وقت بھی ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان عطا فرما دیجئے۔ اللہ وہ نور ایمان جس کے بعد انفساح اور وسعت حاصل ہو جاتی ہے، اے اللہ شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، ایسا نور ایمان ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ثبات عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، ہر مسلمان کو استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ جس کے سامنے جو ضرورت ہے اللہ آسانی سے پوری فرما دیجئے، ہم سب کی اچھی تمنائیں بھی پوری فرما دیجئے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہمارا اور ہماری اولادوں کا انجام بہتر فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں نور ایمان مضبوطی کے ساتھ داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر اور اس پوری بستی پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں بھی
قبول فرما لیجئے، اور جو ضرورتیں ہماری ہے وہ سب پوری فرما دیجئے، اور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اس وقت اذان کا وقت ہو گیا ہے، مصافحہ نہ کریں، بے تکلم کر رہا ہوں، اور آواز نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔